بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق روایت کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، مجھے خبر دیں کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا تھا 1000 برس پہلے، کہ ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اس جہاں کے ترجمہ: ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ وہ نور میرا قدرت الہی سے اللہ کی عظمت اور بزرگی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 برس تک عالم تجردی میں اللہ کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کے 4 قسم کر کے، ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے بحث کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے مزید 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں، کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا، قلم کو ساق پر اول عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے ماخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا تو ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف پڑا، تب قلم نے محمد رسول اللہ لکھا۔ تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیلیں ہیں، ہر ایک ایسا جڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے بیچ اس کے ہے، اس میں اس طرح سماوے کہ جیسے ایک انشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت سرا میں پہنچے ہوئے ہیں، اور منڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے
زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو ہفتے آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کے جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذی شان ہے اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش کو اٹھایا۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ان چار فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا۔ ایک اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھے اور طواف کرے، اور مومن بندوں کے لیے آمرزش اور معافی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب، ہمارے ہر چیز سمائی ہے تیرے مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا ہے، اور حکم ہوا قلم کو، ترجمہ: لکھ۔ علم اللہ کا موجودات میں اللہ کی اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں، قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر، اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے ان کے لیے مقدر کی ہیں۔ پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے وہ دوسرے رب سے سوائے میرے، اور نکل جائے تحت السما سے میرے بعد یہ لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا، اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم اللہ کا مجھ پر لکھا گیا۔ بس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی۔ ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہوں تو مٹا دوں یا رکھوں، اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شفاعت۔ پھر اس مروارید کو حکم ہوا، یعنی اے مروارید پھیل جا۔ ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اور اس کے برابر 7 آسمان اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ دانہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے، جو چوڑائی بھی اس قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا عز و جل شانہ نے، ہیبت سے وہ دانہ خود پانی ہو گیا،
اور بعد اس کے سبا نور جنوب شمال ان 4 سمتوں کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کی موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا۔ بعد قدرت الہی سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر پڑ گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا میں معلق ہوا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے 1 پارے سے پانی، اور 1 پارہ سے تانبا، اور 1 پارہ سے لوہا، اور 1 پارہ سے چاندی، اور 1 پارہ سے مروارید، اور 1 پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور 1 پارہ سے آسمان اول، اور 1 پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان، اور 1 پارے سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور 1 پارے سے چاندی کا چوتھا آسمان، اور 1 پارے سے سونے کا 5واں آسمان، اور 1 پارے سے مروارید سے 6ٹھا آسمان، اور 1 پارے سے یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آب سے پشتہ خاک سرخ پیدا کیا، اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کو حکم ہوا کہ 4 گوشہ اس پشت خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اسی پشت خاک سے پیدا ہوئی۔ ترجمہ: بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زمین کو کس چیز سے بنایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا کہ موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پوچھا وہ پانی کس سے نکلا ہے؟ فرمایا 1 دانہ مروارید سے۔ کہا مروارید کس سے ہے؟ فرمایا تاریکی سے۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوہ قاف سے۔ کہا کوہ قاف کس سے بنایا؟ فرمایا زمرد سبز سے، اور آسمان کی سبزی اسی کے پرتوں سے ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بلندی کوہ قاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی راہ، اور گرد گرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ اور اس پارے کوہ قاف کے کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاندی کی، اور بعد اس کے کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہے، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس تسبیح سے پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، اور اس طرف کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اژدہا درازی اس کی 2000 برس کی راہ ہے، اور یہ سارے علم اس کے حلقے میں ہیں۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ 7 زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے سب، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان، اور 5ویں زمین پر وہ سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری پر جانور ان گزند، اور دوسری زمین پر پریاں و آسیب، اور پہلی زمین پر سب آدمی۔ کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نیچے 7 زمینوں کے کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک گائے ہے، ایسی کہ اس کے 4000 سینگ ہیں، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مچھلی کے مہرہ پشت پر، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور عمیق گہرائی اس پانی کے 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر ہے، اور ہوا تاریکی دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر، اور وہ سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ تاریکی پر، اور وہ ہوا پر کھڑا ہے، اور ہوا قدرت خدائی سے معلق ہے، اور قدرت اس کے بے پایاں ہے، اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے نقصان اور زوال سے۔ کہا سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور حکم ان پر تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کا ہے۔
اگر اس سے ایک لہجہ غافل رہیں تو فی الفور تجلی خدائے جل شانہ کے جل بن کر خاک ہو جائیں، اور ان میں بعضوں کی شکل گائے کی ہے اور بعضوں کی صورت سانپ کی اور بعض کی شکل گدھ کی اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آدھے نیچے کا آگ ہے، اور یہ سب کے سب جیتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس اللہ کی جس نے ہمیں ترکیب دی ہے، اور آگ سے نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے اور نہ آگ برف کو پگھلا سکتی ہے، اور یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہے اور کوئی رکوع میں اور کوئی سجود میں اور کوئی قعود میں، قیامت تک، اور قیامت کے دن سب کوئی عذر خواہی کریں گے اور پھر کہیں گے۔ ترجمہ: اے پروردگار ہمارے، ہم نے نہیں پرستش کی تیری جو حق پرستش تیری ہے، اور بعد اس کے خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز شنبہ کو حاملان عرش کو بنایا، 2 شنبہ کو 7 طبق اور آسمان، 3 شنبہ کو 7 طبق زمین، اور 4 شنبہ کو تاریکی، اور 5 شنبہ کو منفعت زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعے کے دن آفتاب اور ماہتاب اور سب ستاروں کو اور 7 آسمان کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہان سے فراغت کی کمال۔ ترجمہ: جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو جو اس کے بیچ ہے پیدا کیا، اور ایسا بڑا وہ دن ہے۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ: ایک دن تمہارے رب کا یہاں کے 1000 برس کے برابر ہے، اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ پس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ چند دن میں 1000 مخلوقات کو ایک طرف العین میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور صبر کریں۔ مصداق اس کے ترجمہ: یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی، اور بعد اس کے تحت الثری پیدا کیا، اور تحت الثری نام ہے زمین گل تر کا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثری ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے ثری کے دوزخ کو بنایا، اس میں ایک سردار کے اس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخ اس کے تابع ہے، اور 19 فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: کہ دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، داہنے طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر اژدہے کے سر پر ایک ایک سانپ، دراز اس کے 70,000 برس کی راہ ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو۔ اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے تو 70,000 برس تک درد سے اس کی لوٹے اور فریاد و زاری کرے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے۔ اگر ایک ستون کو حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن و انس سے اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے نہ ہلا سکیں، اور ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، خدایا ہم بخوف آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خاتم بہشت سے لا کر پیشانی پر ان کے مہر ثابت کر دی، اور اس خاتم پر کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے اس کلمے کی برکت سے ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن داغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور دل میں رکھے گا۔ مصداق اس کے ترجمہ: وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز علم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔ طبقہ اول حجیم، اور دوسرا جہنم، اور تیسرا سقر، چوتھا سعیر، پانچواں نفی، چھٹا حاویہ، ساتواں حطمہ۔ اور مروی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ ترجمہ:
پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کہ انہوں نے قضا کی نماز اور پیچھے پڑے مزوں کے آگے ملے گی انہیں گمراہی۔ اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7,000 برس کے آگے سے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا، ابھی کر حتمہ میں جا پہنچا۔ یہ آواز اسی کی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے منافقوں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: منافق کے سب سے نیچے درجے میں آگ کے اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرکین رہیں گے، اور 5ویں درجے دوزخ میں بت پرست، اور چوتھے درجے میں مے نوش، اور تیسرے درجے میں ترسا، اور دوسرے درجے میں جمود، اور اول درجے میں آسیان امت تمہاری کے رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جو لوگ کہ مسلمان ہیں گناہ گار، اور جو یہودی اور صابئی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے، اور نصارہ اور مجوس اور شرک کرتے ہیں، یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ قدرت الہی سے جب 1000 برس آتش دوزخ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس دہکائی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 برس دہکائی گئی تو سیاہ ہوئی، اور قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسی اندھیری رات ہے۔ اور ایک پارچہ سنگ کے جس کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے، اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہوئی ہے، اور گائے فردوس اعلیٰ کے 70,000 سینگ اس کے ہیں۔ زمین سخت گڑی ہوئی اس مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے، اور گائے نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے درد سے لغزش کے بعد وہ مستقل ہوئی، اور اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے۔ قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے نہیں ہل سکتی۔ اگر لغزش کرے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے۔ اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصے میں لکھی ہوئی ہے۔ اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے رنگ کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زیر زمین لے گئی۔ پیچھے اس کے آتش پیدا کر کے اسے قوم جنات کو پیدا کیا، جیسا کہ جناب الہی نے فرمایا۔ ترجمہ: اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے اور جنات سے جہاں بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، نام ان کا یوسف تھا، تاکہ ان کو شریعت بتلا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرے۔ انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب حق تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب جنوں کو مار کر جہاں خالی کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ملے۔